لأهله، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ سوال شمس بلارہ کا ہے جو کہ ملازم ہیں۔ پوچھتے ہیں مولانا، ہمارے یہاں عام طور پر لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور والدین اور بھائی لوگ کہتے ہیں ہم نے جو جہیز میں دیا ہے وہی اس کی وراثت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میراث میں عورت کا حق رکھا ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے میراث میں لڑکی کا حصہ رکھا ہے، بہن کا حصہ رکھا ہے، عورت کا حصہ رکھا ہے، اور بڑی تاکید کی ہے اس بات کی کہ دیکھو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے خلاف نہ کرو۔ قرآن مجید میں جتنی تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام بیان نہیں ہوئے۔ نماز کے احکام کی تفصیل تو ہمیں احادیث میں مل جاتی ہے، لیکن میراث کے مفصل احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، اور وہ تمام صورتیں جو میراث کی پیش آتی ہیں ان سب کا ذکر کر دیا ہے، اور اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ دیکھو اس قانون کے اور اس اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو یا جو بھائی اپنی بہنوں کو ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے، وہ سخت گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے باز پرس ہوگی، اور یہ کہہ کر نہیں چھوٹا جا سکتا کہ ہم نے شادی کے موقع پر جو دے دیا تھا وہی ترکہ اور میراث ہے۔ شادی کے موقع پر جو آپ جہیز دیتے ہیں وہ اپنی ناک کے لیے دیتے ہیں، اپنے دکھاوے کے لیے دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اتنا دیا ہے۔ مت دیجیے، آپ کون کہہ رہا ہے دینے کو؟ ایک تو غیر اسلامی بات کرتے ہیں، اوپر سے اس پر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ جہیز قطعی غیر اسلامی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا۔ پوری تفصیل موجود ہے حضرت علی کی شادی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کا موقع آیا، اللہ کی طرف سے اجازت آئی، حضرت علی کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے پاس فاطمہ کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا مجاہد کی شان ہے، زرہ لے کر آؤ۔ وہ زرہ آپ نے فروخت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 درہم میں خریدا، پھر بعد میں وہ تحفے کے طور پر حضرت علی کو ہی دے دی تھی۔ اس 400 درہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا سامان منگوایا، چکی، مشک، بسترا، وہ چیزیں جن کی دلہن کو ضرورت ہوتی ہے یا گھر میں استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سامان حضرت علی کی زرہ فروخت کر کے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے سے نہیں آیا۔ حالانکہ آپ بیٹے بھی تھے، آپ کے پرورش آپ نے کی تھی، اگر آپ چاہتے تو اپنے پاس سے بھی یہ کہہ کر دے دیتے بھائی میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے دکھا دی یہ بات کہ حضرت علی کے ہی پیسے سے۔ البتہ بطور تحفہ اگر آپ اپنی بیٹی یا داماد کو بغیر کسی دکھاوے کے کچھ دیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جہیز نہیں ہے۔ تو جہیز دے کر آپ میراث سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ میراث تقسیم کے مطابق جیسا حصہ بنتا ہو وہ آپ کے ذمہ رہے گی۔
اسی کے ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اگرچہ سوال میں نہیں ہے، کہ عام طور پر لڑکیوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ لڑکیاں شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ بھائی بھائی اور والد کو ناگوار گزرے گا اور ہم اس گھر سے ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے گا، وہ کہتی ہیں اچھا ہم نے کیا لینا ہے۔ یہ معافی نہیں ہے۔ معافی تو جب ہے کہ آپ ان کو دے دیں، اور وہ دینے کے بعد اگر چاہیں تو آپ کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں یا اپنا جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ یہ ویسے ہی نام چارے کو پوچھ لیا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں بس میں نے کیا لینا ہے، یہ معافی نہیں کہلاتی۔ وہ مجبوراً معاف کر دیتی ہے، یہ سمجھ کر کہ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے، اور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا کوئی بیٹی اپنا حصہ مانگے تو اس پر تانے پڑتے ہیں کہ ساری عمر تجھے کھلایا پلایا، تیری شادی کی، ایسا شاندار ہم نے تیرا بیاہ کیا، اب تو ہم سے مانگ رہی ہے۔ حالانکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، جو اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اور جو بھی ہے کم ہے یا زیادہ۔ تو لڑکیوں کو میراث میں اور ترکے میں جو ان کا حصہ ہے وہ ضرور دیجیے، اور اللہ سے ڈریے، اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، اس میں قطر بیونت مت کیجیے، جو بھی بنتا ہے ان کو دے دیجیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکیوں پر یہ زیادتی نہ کریں۔ علی گڑھ میں ایک مرتبہ لڑکیوں نے پروگرام رکھا جہیز کے خلاف، پڑھی لکھی خواتین تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا جہیز کے ہم بھی خلاف ہیں، جہیز مت دلوائیے آپ، لیکن یہ کیا بات ہے، ایک طرف آپ ہمیں جہیز بھی نہیں دلواتے اور ہمارا میراث کا حق بھی نہیں دلواتے۔ جب تک ہمیں میراث نہیں ملے گی ہم جہیز لیں گے، ہمیں میراث دلوائیے ہم جہیز نہیں لیں گے۔ بات بڑی معقول تھی کہ ترکہ تو مل نہیں رہا ہے، میراث نہیں مل رہی ہے، جہیز پر بھی ہم پابندی لگا رہے ہیں تو لڑکیوں کو تو بیچاروں کو کچھ نہ ملا۔ اگر ان کو صحیح معنی میں ایمانداری کے ساتھ میراث مل جائے تو کوئی لڑکی جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گی کہ بھائی ترکہ ملے گا، میراث ملے گی۔ اور میراث میں دینے میں کوئی حجت نہیں ہے، اس بات ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا مال کم یا زیادہ، جہیز میں تو آدمی قرض کر کے، ادھار کر کے، یہاں تک کہ سود پر لے کر شادیاں کرتا ہے اور جہیز دیتا ہے، قرض دار ہو جاتا ہے، برسوں تک قرض نہیں اترتا۔ ترکے میں جو اللہ نے دیا ہے، ٹوٹا جوتا ہے تو وہ ہے ترکہ، تھوڑا ہے یا زیادہ وہ سب ترکہ ہے۔ تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ترکہ ضرور دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بہنوں کا، اپنے بیٹیوں کا، ان کا حق دے اور اللہ کے ہاں سرخ روح ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، مریم نام ہے، جو گھریلو خاتون ہیں، پوچھتی ہیں کہ مولانا بہت سارے لوگ پیسہ کمانے کے لیے سالوں سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بچے تربیت سے محروم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پریکٹیکل اور بنیادی سوال ہے۔ آج کل کی بدلتی دنیا نے جہاں اور مسائل پیدا کیے ہیں وہاں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ روزگار کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ چونکہ فیملی کو ساتھ رکھنے کے لیے شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سال تک باہر رہتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا سوال میں بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی تربیت پر اس کا بہت ناگوار اثر پڑتا ہے، اور بیوی کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حکم تو یہی ہے کہ جہاد میں بھی 4 مہینے سے زیادہ شوہر اور بیوی الگ الگ نہ رہیں۔ حالانکہ جہاد بہت اہم ہے، ایک بڑی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی یہ حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ کسی
راستے سے گزر رہے تھے، اشعار سنے آپ نے خاتون کے جو اپنے شوہر کے فراق میں گا رہی تھی۔ آ کر دریافت کیا اور ان سے پوچھا کہ کتنے دن جدا رہ سکتی ہے، اور آخر حکم دیا کہ جو مجاہد ہیں وہ اتنے دن کے بعد واپس آ جائیں، ان کی جگہ دوسرے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ایک فطری بات ہے انسان کی۔ دوسری طرف مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ مال کمانے کی حرص بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر آدمی جائے گا، زیادہ پیسہ کما کر لائے گا، کوٹھی بنا لے گا، گاڑی لے لے گا، معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ یہ معیار زندگی کی جو چاہت ہے، اس نے انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ورنہ جہاں تک گزارے کا سوال ہے، آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی محنت کر کے، کوشش کر کے اتنا کما سکتا ہے کہ گزارا کر لے، لیکن جیسے جیسے ایک کو دیکھ کر دوسرا، بھئی فلاں گیا تھا وہ اتنا کما لایا، دیکھو اس نے یہ مکان بنا لیا، یہ جائیداد خرید لی، وہ زمین جائیداد کی قیمت پر اپنی گھریلو زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، مریم نام ہے، جو گھریلو خاتون ہیں۔ پوچھتی ہیں کہ مولانا بہت سارے لوگ پیسہ کمانے کے لیے سالوں سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بچے تربیت سے محروم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پریکٹیکل اور بنیادی سوال ہے۔ آج کل کی بدلتی دنیا نے جہاں اور مسائل پیدا کیے ہیں، وہاں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ روزگار کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ چونکہ فیملی کو ساتھ رکھنے کے لیے شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سال تک باہر رہتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا سوال میں بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی تربیت پر اس کا بہت ناگوار اثر پڑتا ہے، اور بیوی کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حکم تو یہی ہے کہ جہاد میں بھی 4 مہینے سے زیادہ شوہر اور بیوی الگ الگ نہ رہیں۔ حالانکہ جہاد بہت اہم ہے، ایک بڑی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی یہ حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے، اشعار سنے آپ نے خاتون کے جو اپنے شوہر کے فراق میں گا رہی تھی۔ آ کر دریافت کیا اور ان سے پوچھا کہ کتنے دن جدا رہ سکتی ہے، اور آخر حکم دیا کہ جو مجاہد ہیں وہ اتنے دن کے بعد واپس آ جائیں، ان کی جگہ دوسرے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ایک فطری بات ہے انسان کی۔ دوسری طرف مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ مال کمانے کی حرص بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر آدمی جائے گا، زیادہ پیسہ کما کر لائے گا، کوٹھی بنا لے گا، گاڑی لے لے گا، معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ یہ معیار زندگی کی جو چاہت ہے، اس نے انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ورنہ جہاں تک گزارے کا سوال ہے، آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی محنت کر کے، کوشش کر کے اتنا کما سکتا ہے کہ گزارا کر لے، لیکن جیسے جیسے ایک کو دیکھ کر دوسرا، بھئی فلاں گیا تھا وہ اتنا کما لایا، دیکھو اس نے یہ مکان بنا لیا، یہ جائیداد خرید لی، وہ زمین جائیداد کی قیمت پر اپنی گھریلو زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ زمین جائیداد تو مل جاتی ہے، لیکن خود اس کی اپنی زندگی اور اس کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خود انسان کے لیے باہر رہنا
دیار غیر میں بسر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر جیسے تیسے چلو وہ گزارا کر لیتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر کوئی ملازمت ہی اتنی اچھی ہے کہ ہم اس میں 6 مہینے میں کم زیادہ بہت ہوا تو 1 سال میں اپنے گھر آ سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کا بھی معقول انتظام ہو سکتا ہے, گھر والوں کے حقوق بھی ادا ہو سکتے ہیں, تب تو باہر کی ملازمت میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق جہاں رکھا ہے آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف دیکھا دیکھی مزدوری کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اپنے وطن میں بھی کمی نہیں ہے, مل جاتا ہے, بس یہ ہے کہ چاہت یہ ہے کہ زیادہ ملے. رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. کوشش ضرور ہمیں کرنی ہے, ہاتھ پیر ضرور چلانے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رزاق ہیں, جتنا دینا ہے وہ اتنا دیں گے. اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہمیں پیسے کمانے سے زیادہ اپنے گھر والوں کی تربیت اور ان کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر گھر والے بگڑ گئے, بچے بگڑ گئے تو آپ کا تو مستقبل بگڑ گیا. آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کما رہے ہیں. آ کے معلوم ہوا کہ بچے آوارہ گرد ہو گئے, باپ دیکھ بھال نہیں کر سکا, ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا. پھر وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ بچوں کو اکثر و بیشتر بگاڑ بھی دیتا ہے. تو بچے اگر بگڑ گئے تو ہمیں وہ پیسہ کیا کام آئے گا؟ اس لیے ایک درمیانے درجے کی زندگی آسانی کے ساتھ آدمی اپنے ملک میں بھی گزار سکتا ہے, اور اپنے ملک میں بھی کمانے کے مواقع موجود ہیں, کاروبار کے موقع موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت ہی ملے. ہمارے لیے اصل میدان تجارت اور کاروبار کا ہے. مہاجر جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے, وہاں کے لوگوں نے ان کی مدد کرنی چاہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا شکریہ, ہمیں تو بتاؤ کہ بازار کہاں ہے. کاروبار شروع کیا. جو مہاجر کل تک غریب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دے دی. کاروباری ذہن تھا, کاروباری انداز تھا. یہودی کاروبار پر مدینے کے چھائے ہوئے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد منڈی قائم کر دی اور مہاجرین کاروبار پر غالب آ گئے. دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ کام کیا. دیانت و امانت کے ساتھ کاروبار کے مواقع اس ملک میں بھی آج بھی موجود ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جد و جہد اس توازن کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو یہ پہلو ہے ذمہ داریوں کا, یہ متاثر نہ ہو. صرف ذمہ داری پیسہ کمانے کی نہیں ہے, بلکہ ہماری ذمہ داری اولاد کی تربیت اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال تنویر بھائی کا ہے, ڈاکٹر ہیں, پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر ہماری عورت بار بار سمجھانے کے باوجود نماز نہ پڑھے تو ہم کیا کریں؟ سمجھانا ضرور چاہیے, اور سمجھانے سے زیادہ طریقہ بات کو کہنے کا حکیمانہ ہے. ایک تو آپ نے سمجھایا بھائی نماز ضروری ہے, نماز پڑھا کرو, یہ کرو وہ کرو, وہ بھی ہے اپنی جگہ, اس کو بھی کبھی کبھی کہنے سے مناسب انداز میں. حکیمانہ طریقوں میں ایک طریقہ مثلا آپ نے کوئی کتاب جس میں نماز کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہوتا ہے, وہ آپ چپکے سے اس کے پاس رکھ دیجئے کہیں سرانے, پڑھے گی انشاءاللہ تعالی. آپ یہ مت کہیے کہ پڑھو. بعض اوقات یہ کہنے سے کہ پڑھو آدمی کو جاتا ہے کہ میاں یہ مجھے پڑھوا رہے ہیں. اگر پڑھی لکھی ہے تو آپ اس کے پاس رکھ دیجئے ایسی کتاب جو وہ پڑھ سکتی ہوں, جس زبان میں مختصر ہو, آسان ہو, جس کو سمجھا جا سکتا ہو. اس کے پڑھنے سے یہ اثر پیدا ہو کہ تاریک نماز کو کیا عذاب ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پیدا ہوگا. باقی خود آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر بھی اس پر اثر پڑے گا. کبھی کبھار ویسے ہی باتوں میں آپ کہ بھائی میں نماز پڑھ کے آیا, دل کو بڑا سکون ہوا, میں تمہاری ذمہ داریوں کو اور زیادہ سمجھا کیونکہ مجھے اللہ نے نماز کی توفیق دی,
دین کی طرف میرا رجحان ہوا تو مجھے اللہ کے یہ حکم یاد آیا کہ بیوی کا بچوں کا یہ حق ہے. اب یہ حسن سلوک میں تمہارے ساتھ جو کرتا ہوں یہ نماز کی اور دینداری کی بدولت ہے. اگر میں غلط راستے پر ہوتا، برے کاموں میں مبتلا ہوتا تو شاید میں بھی تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتا، اچھا سلوک نہ کرتا تمہارے ساتھ. اس طرح مختلف انداز میں آپ سمجھاتے رہیے، انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ میں آئے گا، اور ضرورت پڑے تو ہلکی سی تنبیہ کے انداز میں بھی بات کر دیجئے کہ دیکھو تمہارے نماز نہ پڑھنے سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی کبھی اگر ہو سکے تو بھوک ہڑتال بھی کر دیجئے. یہ بھی ایک مؤثر ہتھیار ہے. اگر شوہر کھانا نہ کھائے تو بیوی کو بہت تکلیف ہوتی. آپ ایک آدھ وقت کھانا چھوڑ کے دیکھیے کہ بھائی میں تو کھانا جب کھاؤں گا جب تم نماز پڑھو گی، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم نماز نہ پڑھو اور میں کھانا کھاؤں. تو ممکن ہے کہ آپ کی اس بات کا وہ زیادہ اثر لیں. یہ تو اصل میں مخاطب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مخاطب آپ کا کیسا ہے. یہ جو آیا ہے کہ بھئی بستر الگ کر لو، تو بعض اوقات عورت ایسی حساس ہوتی ہے کہ اتنی بات پر ہی مان جاتی ہے کہ میرے پاس ہی لیٹ رہے ہیں، یہ میرے لیے کتنا بڑا وہ ہے، نقصان ہے. اور ہلکی سی اجازت جو اسلام نے تنبیہ کی دی ہے وہ بہت ہلکی سی تنبیہ، وہ پٹائی وٹائی وہ نہیں کہ آپ لاٹھی لے کے چوٹ ماریں، بہت ہلکا سا جس سے چوٹ بھی نہ لگے، اور اصل میں تو ذہنی چوٹ ہے وہ، تو اس کو بھی کبھی آزمایا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف طریقے آپ کی بیوی کے ذہن اور فکر کے مطابق ہیں. باقی کوشش کرتے رہیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے. جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا کیجیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری گھر والوں کو، میری اولاد کو. اولاد کے لیے دعا کی ہے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اولاد اور بیوی بھی اس میں شامل ہو گئی، ذریت میں سب آ گئے. تو دعا بھی فرمائیں آپ اور ہلکی پھلکی دوا بھی فرماتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو، بہنوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر سب کو قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم اپنے مولانا محترم کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا نے بہت ہی علمی تقریر الحمدللہ کی اور پریکٹیکل تھی. ہمارے گھر کو اسلامی بنانے کے لیے، ہمارے خاندانوں میں اسلامی اقدار کو پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مفید دینی مشورے دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے مولانا محترم کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے علم سے ساری دنیا کو، ساری امت کو فائدہ پہنچائے. اللہ